اس سے پہلے کہ وہ اس بات پر تبصرہ کرتا، دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور سندل حواس باختہ انداز میں اندر داخل ہو۔ ہائے ہائے باجی، غضب ہو گیا! جب بھی آنا کسی منحوس خبر کے ساتھ ہی آنا۔ نمرا نے بیزاری سے ناک چڑھائی۔ فرمائیں کون سی نیوز بریک کرنی ہے آپ نے؟ توبہ نے طنزیہ انداز سے سندل کو دیکھا جو شامیر کو سامنے دیکھ کر بری طرح گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی جی آپ کا پیزا، وہ پیزا؟ شامیر نے وہ کو لمبا کیا۔ ہاں ہاں وہی، چاروں یک زبان گویا ہوئیں۔ وہ تو برہان بھائی کے کولیگز کھا گئے۔ کیا تم لوگوں نے منگوایا تھا؟ شامیر کی بات پر ان چاروں کو کرنٹ لگا۔ اوہ نو! ان سب کی امید پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے صدمے بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ان کی کوئی کمپنی تازہ ہی دیوالیہ ہوئی ہو۔ لیکن صاحب جی، سندل ہلکی سی تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہا نا وہ برہان بھائی کے مہمانوں کے آگے رکھ دیا گیا تھا۔ چلو سندل اب کھسکو یہاں سے۔ شامر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سندل کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جو توبہ کی زرق نگاہوں سے چھپی نہ رہ کے۔ سندل جھوٹ بولنے والا سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ توبہ نے اسے ڈراوا دے کر سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ اور بی بی سندل یہ بھی یاد رکھنا، ایسا سچ جس سے شر پھیلنے کا اندیشہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بھی معافی نہیں، پورے 100 سال جہنم کا عذاب بھگتوگی۔ شامر کی بات پر سندل بیچاری کا رنگ پھک ہو گیا۔ جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو ابا نے یہی کہا تھا۔ وہ بھی صاف مکر گئی۔ ویسے یہاں تو برہان بھائی میرے ہی سکے بھائی، لیکن کی انہوں نے گھٹیا حرکت ہے۔ دریشوار جل کر بولی۔ اچھا بابا بس کر دو، ذرا سی چیز کے پیچھے اپنے بھائی کو ایسے کہو گی؟ انابیہ کے بے اختیار بولنے پر شامر شرارت سے کنکھارا اور وہ ایک دم جھنپ کر گئی، جبکہ باقی سب کو بھی ہنسی آ گئی۔ انابیہ نکاح کے بعد برہان کی طرفداری کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ چلو بھائی سندل، گرما گرم چائے بنا کر لاؤ سب باجیوں کے لیے۔ میں ان کے لیے فرائی فش کا آرڈر کرتا ہوں۔ آخر کو ان کا غم غلط کرنے میں مجھے ہی کچھ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ شامر ریموٹ اٹھا کر وہیں جم کر بیٹھ گئے۔ میرے لیے چکن کارن سوپ کا بھی آرڈر کر دینا۔ دریشوار نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروائی۔ اور میرے لیے فرنچ فرائز۔ توبہ کا بھی زبان پھسلی۔ میرا قیمے والا نان کھانے کو دل ہے۔ نمرا نے بھی شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ ایسا کرو تم سب لوگ آج خیالی پلاؤ ہی کھا لو، میں چلتا ہوں۔ شامر منہ بنا کر ایک دم کھڑا ہوا۔ اوفو بھائی، اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں، فوراً جائیں اور خود لے کر آئیں۔ دریشوار نے لاڑ سے اپنے بھائی کا بازو پکڑا تو شامر کو نہ چاہتے ہوئے بھی بات ماننا ہی پڑی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جا کر چائے کا پانی رکھو۔ انابیہ نے سندل کو گھورا تو وہ بھکلا کر باہر نکلی۔ سندل کہاں مر گئی ہو؟ اپنی اماں کی پاٹدار آواز سن کر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور سامنے سے آتے واحد صاحب سے بری طرح ٹکرائی جو بڑی تیزی سے اوپر والے پورشن کی طرف آ رہے تھے۔ سنبھل کر! انہوں نے ایک دم ہی اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا اور اس طرح نامحسوس انداز سے اپنے ساتھ لگایا کہ سندل نے خوفزدہ ہو کر سیڑھیوں پر لگی گرل کو تھام لیا۔ سندل کو گھر کے مردوں میں واحد صاحب کی نظروں سے سخت الجھن تھی۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ ایسے لگتا جیسے آنکھوں میں کوئی ایکس رے مشین فٹ کروا رکھی ہو۔ وہ ان کی آمد پر چھپتی پھرتی تھی، لیکن آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ کسی دن کوئی بچانے والا نہ ہوا تو ہاتھ پیر توڑوا لوگی لڑکی۔ ان کا لہجہ معنی خیز اور بے باک نگاہیں محسوس کر کے سندل کا چڑیا جیسا دل ایک دم سہم گیا۔ ارے وحش بیٹا، تم فاریا کو بھی کیوں نہیں لائے ساتھ؟ تاجدار بیگم ہاتھ میں ایک شاپر اٹھائے اسٹور سے نکلی تو سندل کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بھاگی۔ آپ کی بہو صاحبہ آج کل میکے گئی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی میں تو چند ہی گھنٹوں کے لیے آیا تھا کسی کام سے۔ وحش کو اس موقع پر ان کی آمد ناگوار گزری تھی، لیکن انہوں نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ دن کے لیے چھوڑ جاؤ نا، اسے بچیاں بہت یاد کرتی ہیں۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں فرمائش کی۔ وہ تاجدار بیگم کی سگی بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بھی تھی، انتہائی سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی لڑکی جو شادی کے 4 سال بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ وہ وحش کے ساتھ اسلام آباد والے بنگلے نور محل میں رہتی تھی، جہاں حاکم علی اور میر محتشم کے ساتھ خاقان صاحب اکثر ہی پائے جاتے تھے۔ جی بھجوا دوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا نور محل میں بھی کسی خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بادل نخواستہ حامی بھری۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، اب تو الیکشن کا جھنجٹ بھی شروع ہونے والا ہے۔ وہ ہلکی سی بیزار ہوئی، جبکہ وحش سر ہلاتے ہوئے اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئے، لیکن وہ دل ہی دل میں تہیہ کر چکے تھے کہ کس طرح فاریہ کے اکیلے پن کا بہانہ بنا کر سندل کو یہاں سے نور محل منتقل کرنا تھا۔ آج پھر اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں واقع ٹینا ہاؤس میں ناشتے کی ٹیبل پر ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ٹینا بیگم ابھی جاگنگ کر کے واپس لوٹی تھی۔ تنگ سے ٹراؤزر میں سلیو لیس شرٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے اسٹیپ کٹنگ بالوں کی اونچی سی پونی بنا رکھی تھی۔ یوگا، جم اور ایکسرسائز کی وجہ سے ان کا
फिटनेस काबिल रश्क थी। रुमैसा ने नाक चढ़ा कर मोम के हुलिये को देखा और बेजारी से सर झटक कर हाथ में पकड़ा स्लाइस उतरने लगी। वो आज किसी गहरी सोच में मगन थी। शीरी, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उन्होंने 2 दिन बाद शहरजाद से बात करने का टाइम मिल ही गया। क्या मतलब? इसके दिल की धड़कनें बेरब्त हुई। वापसी की टिकट कब की कन्फर्म करवाऊँ तुम्हारी? उन्होंने थर्मोस से शुगर फ्री चाय अपने कप में उंडेली। रूमी ने झूम कर बहन की तरफ देखा जो तज़ब्ज़ब का शिकार लग रही थी। सोच रही हूँ यहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। मेरा तो वापस आने का कोई प्रोग्राम नहीं। शहरजाद की इतला पर टीना बेगम का दिमाग भग करके उड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम भारत ला की डिग्री लेकर यहाँ प्रैक्टिस करोगी? पाकिस्तान में टीना बेगम की आंखों में नागवारी दर आई और इनकी खूबसूरत पेशानी पर एक शिकन उभरी। मॉम, हर्जी किया है। उसने स्लाइस पर जैम लगाते हुए खुद को लापरवाह जाहिर करने की पूरी कोशिश की। वो लम्हा आ चुका था जिसका इसे खौफ था। इसे मालूम था टीना बेगम को अपनी बेटियों का पाकिस्तान में रहना सख्त नापसंद था। इस बात के पीछे क्या लॉजिक थी, ये बात इनके सिवा कोई नहीं जानता था। उन्होंने आँख खोलने के बाद 2 ही रिश्ते देखे थे, एक नानों का और दूसरा माँ का। इनके बाप के मुतल्लिक बात करना टीना बेगम को सख्त नापसंद था और शहरजाद ने इस मामले में कभी खोज लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। लेकिन रुमैसा अक्सर व बेशतर माँ की इस दुखती रग पर ज़रूर हाथ रखती। लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस महंगी एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च हुआ है? मेरा टीना बेगम के लहजे में नखवत दर आई और वो क्रोफर से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। शहरजाद ने अपना सर शिकस्तगी से झुका दिया। इसकी सुनहरी आंखों में पानी तैरने लगा। तो क्या आप हमसे हिसाब किताब लेंगे अपनी परवरिश करने का? रूमी के लबों पर जहर आलूद तबस्सुम उभरा। तुम चुप रहो। 1000 दफ़ा कहा है मेरे मामलात में मत बोला करो। वो तिलमिलाकर रूमी की तरफ मुतवज्जा हुई जिसका चेहरा माँ की इस बात पर एकदम सुर्ख हुआ और इसने हाथ में पकड़ा स्लाइस बदतमीजी से टेबल पर पटका। एक्सक्यूज़ मी, वो भड़क कर खड़ी हुई। अगर आपको अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं तो फॉर गॉड सेक हम दोनों बहनों को भी छोड़ दें हमारे हाल पर और जाकर एक और शौहर ढूंढें चौथी शादी के लिए। रूमी बोली ने मुतनफ़र लहजे में फनकारी थी। टीना बेगम का दिमाग लम्हे भर को चकरा सा गया। इनका चेहरा फक हुआ जबकि रूमी पाँव पटकती हुई डाइनिंग रूम से निकल गई। शहरजाद ने खौफजदा नज़रों से माँ का हरासा चेहरा देखा। उन्होंने अपनी कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। आई एम सॉरी मॉम। शहरजाद लपक कर इनके पास आई और नरमी से इनके कंधे पर हाथ रखा। तुमने देखा ये मुझे क्या कह कर गई है? वो सदमे भरे अंदाज में गोया हुई। मॉम प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, मैं समझाऊंगी इसे। वो यूं शर्मिंदा थी जैसे बदतमीजी रूमी ने नहीं इसने खुद की थी। इतना तो इल्म था मुझे कि ये नफरत करती है मुझसे, लेकिन इस हद तक करती होगी ये अंदाज़ा नहीं था। वो मेज़ का सहारा लेकर बमुश्किल उठी और मरे मरे कदमों के साथ कमरे से निकल गई जबकि शहरजाद को अब घंटों बैठकर इस बात पर गुड़ना था। वह हैरान थी कि रूमी ने इसे पाकिस्तान तो बुला लिया था लेकिन अभी तक वो बात नहीं करी जिसकी वजह से वो डिप्रेस थी। कॉलेज से आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती और रात गई ही लौटती। मुझे रुमैसा से खुलकर बात करनी चाहिए। वो ये सोच के इसके बेडरूम में पहुंच गई। अंदर दाखिल होते ही इसे शौक लगा। रूमी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी लेकिन वहाँ तो लगता था जैसे भूत नाच कर गए हों। हर चीज़ उलट पुलट थी। इसकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा किरचियों की सूरत में ब्राउन कारपेट पर बिखरा हुआ था और पास ही संगमरमर का गुलदान टूटा हुआ था। यकीनन शीशा तोड़ने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बेडशीट आधी ज़मीन पर और स्टडी मेज़ की कुर्सी औंधी पड़ी थी। दीवार पर लगी पेंटिंग का भी हशर नशर कर दिया गया था। ओह माय गॉड! शहरजाद को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। वो निढाल कदम से चलती हुई इसके स्टडी टेबल के करीब पहुंची तो एक और शौक इसका मुंतज़िर था। रूमी ने बचपन की बेशुमार तस्वीरों का दिया बाचा कर रखा था। इन तस्वीरों में जहाँ जहाँ मॉम इनके साथ खड़ी थी इन्हें कैंची से काट कर अलहदा कर दिया गया था। हर तरफ तस्वीरों के टुकड़े बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे काटने वाले ने अपना सारा गुस्सा और नफरत बेदर्दी से इन पर उतारने की कोशिश की हो। एक दरमियानी साइज़ की तस्वीर इसे कारपेट पर गिरी हुई मिली। इस तस्वीर में शहरजाद और रुमैसा के दरमियान में खड़ी टीना बेगम के चेहरे पर इसने सियाह रंग के मार्कर से कालक भर दी थी। वो स्याही मायूसी के रंग में ढलकर शहरजाद को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। रुमैसा की शख्सियत का ये मनफी रुख तो आज ही इसके सामने आया था और इसे पहली ही दफ़ा इस हकीकत का अदराक हुआ कि वो मॉम को नापसंद ही नहीं करती बल्कि इनसे बेतहाशा नफरत करती है। इस सोच ने शहरजाद की ज़िंदगी का रहा सा सुकून भी गारत कर दिया। मॉम की कुछ चीज़ें इसे भी नागवार गुजरती थीं लेकिन वो इस शख्सी आज़ादी की कायल थी, इसलिए इसने इनकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करने की कभी कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि इसे टीना बेगम के साथ ताल्लुकात निस्बतन
امن بہتر تھے. ہمیں رومی کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. وہ اس کے بیڈ روم سے نکل کر سیدھی لاؤنج میں ٹینا بیگم کے پاس پہنچی جو چہرے پر کھیرے کا ماسک لگائے کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی. اس کی بات پر وہ ہلکی سی بے چین ہوئی اور اپنا چہرہ واش کر کے واپس آئیں تو شہرزاد وہیں کھڑی تھی. ایک دفعہ لے کر گئی تھی میں اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس. وہ بڑی نفاست سے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی. پھر کیا کہا انہوں نے؟ شہرزادہ حیران ہوئی. نیکسٹ سیشن پر بلایا تھا لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا. انہوں نے ٹاول لاپرواہی سے صوفے پر اچھالا. آپ نے زبردستی لے کر جانا تھا. شہرزاد اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں گویا ہوئی. یہ بھی کیا تھا؟ ٹینا بیگم طنزیہ انداز میں مسکرائیں. تو اس نے بھویں اچکا کر تعجب کا اظہار کیا. اس نے اپنی کلائی کی رگ کاٹ کر سوسائڈ کرنے کی ناکام کوشش کر ڈالی. وہ استہزائیہ لہجے میں گویا ہوئی. واٹ؟ شہرزاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے ٹینا بیگم کا افسردہ چہرہ دیکھنے لگی. پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی ینگ نہیں لگتی. بڑھاپا تیزی سے اپنے قدم ان کی جانب بڑھا رہا تھا. رومیسا ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن تھی. کیوں کر رہی ہے وہ ایسا؟ شہرزاد نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے کوئی اسے میرے خلاف بھڑکاتا ہے. وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں. لیکن کون؟ ایک خوبصورت، کانفیڈنٹ اور کامیاب ورکنگ وومن کے 101 دشمن ہو سکتے ہیں. انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ سے فریش اورنج جوس پکڑتے ہوئے شہرزاد کی معلومات میں اضافہ کیا. لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے مام. وہ خود کو بری طرح اسپائل کر رہی ہے. وہ اچھی خاصی پریشان تھی. ہاں میں سوچ رہی ہوں اس کا کوئی روحانی علاج کرواؤں اور تم کل میرے ساتھ چلو گی. ان کی بات پر شہرزاد نے سوالیہ نگاہ سے ان کی جانب دیکھا. پیر مراد علی شاہ کے مزار پر. ان کی اگلی بات نے شہرزاد کا دماغ بگ سے اڑا دیا. وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے موم کی طرف دیکھنے لگی. تنگ جینز کے ساتھ سلیو لیس شرٹ پہنے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے بجائے مزار پر جانے کی بات کر رکھے. وہ اپنی لندن پلر بیٹی کو اپنی بھی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک کر چکی تھی. صبح 8 بجے کا وقت تھا. طوبہ اور درشوار گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی. ویسے بھی ان دونوں کا FSC کا رزلٹ کچھ ہی دنوں میں متوقع تھا اور اسی وجہ سے تاجدار بیگم بھی آج کل ان پر روک ٹوک نہیں کر رہی تھی. ورنہ تائی امی کو لڑکیوں کا دیر تک سوئے رہنا سخت ناپسند تھا. انابیہ نے سستی سے کمرے کے پردے ہٹائے. سامنے مری کے پہاڑوں پر ایک چمکتی ہوئی صبح طلوع ہو چکی تھی. ساری رات بارش برسنے کے بعد موسم اب تھوڑا کھل چکا تھا. انابیہ اور طوبہ کے بیڈ روم کی کھڑکیاں سامنے والے لان کی طرف کھلتی تھی. اس وقت وہ سب کی نظروں سے چھپ کر برہان کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی. BA کے رزلٹ کے بعد اس کا ارادہ بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا جہاں برہان اسسٹنٹ پروفیسر تھا. برہاج نے داجی اور محتشم علی کی سخت مخالفت کے باوجود یہ ملازمت جاری رکھی تھی. وہ مزاجن اس گھر کے مردوں سے تھوڑا مختلف تھا. اسی وجہ سے انابیہ بہت سال پہلے ہی خود کو ان کی محبت میں گرفتار ہونے سے نہیں روک پائی. جبکہ اس معاملے میں برہان نے کبھی بھی اس کی پذیرائی نہیں کی. اس نے کھڑکی سے دیکھا. وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے پورش میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے. بلیک جینس پر انہوں نے ایک اسٹائلش اور اسمارٹ سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر ان کا مخصوص سلور کلر کا چشمہ تھا. انہیں پورش میں بڑھتا دیکھ کر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ بے قدموں سیڑھیاں اتر کر ہال کمرے میں پہنچ گئی. چھوٹے سے کوریڈور سے اینڈ میں ان کا بیڈ روم تھا. وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی. گرے اور سفید رنگ کے کمبینیشن کے ساتھ کمرے کی سیٹنگ میں نفاست کا عنصر غالب تھا. جیسمین سپرے کی خوشبو پورے کمرے میں رقص کر رہی تھی. اس سے اپنے تایازاد کزن برہان شروع ہی سے اچھے لگتے تھے لیکن نکاح کے بعد تو اس کے دل میں چھپا محبت کا ننھا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا جسے برہان نے کبھی اپنی توجہ یا چاہت کا پانی دینے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ بے اختیار چلتی ہوئی ان کے اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر رک گئی جہاں ان کے سبجیکٹ کی کتابیں کچھ ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. دائیں طرف ایک خوبصورت قلم ہولڈر تھا. اس نے پین نکال کر سامنے رکھی نوٹ بک کھولی اور مسکرا کر اپنا اور ان کا نام لکھنے لگی. اچانک اس کی نظر سائڈ میز پر رکھی ان کی نوکیشن کی تصویر پر پڑی. کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بے ساختہ مسکراہٹ نے ان کی تصویر کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا. وہ شیشے کے نفیس سے فریم میں مفید تھی. انابیہ نے بڑی محبت سے اپنے دوپٹے کے آنچل سے اس فریم کا شیشہ صاف کیا. اسے علم نہیں تھا کہ برہان کسی کام سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئے تھے اور اب ناگواری سے انابیہ کو دیکھ رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا ناراض لہجہ انابیہ کی سماعتوں سے ٹکرایا اور وہ جو اس اچانک چھاپے کے لیے تیار نہیں تھی اس آواز پر اچھلی اور اس کے ہاتھ سے فریم پھسلا اور فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھرتا چلا گیا. برہان نے ناگواری سے پہلے زمین پر پھیلی کرچیوں کو اور پھر اپنے چچا زاد کزن کو دیکھا جو اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا اور وہ خوفزدہ انداز میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کھڑی تھی. برہان کی غیر متوقع آمد نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا. وہ میں انگلش کی ڈکشنری لینے آئی تھی. انابیہ نے بھکلا کر بہانہ بنایا.
نہیں ہے میرے پاس، جاؤ یہاں سے اور اس بیوقوف صندل کو بھیجو، یہ کچرا سمیٹے یہاں سے۔ انہوں نے سائیڈ میں اس پر رکھا اپنا فولڈر اٹھایا اور جسے لینے کے لیے ہی وہ آئے تھے۔ نابیہ گھبرا کر ان کے کمرے سے نکلی اور باہر قدم رکھتے ہی اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ سامنے داجی سفید کلف لگے شلوار قمیض میں کشمیری چادر کندھے پر رکھے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے سخت ناگواری سے اسے برہان کے روم سے نکلتا دیکھ چکے تھے۔ آج نابیہ کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا، وہی قسمت جس پر اسے کچھ دیر پہلے رشک آ رہا تھا۔ تم برہان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ان کے کرخ لہجے نے نابیہ کی ٹانگوں کی جان نکال دی۔ داجی کے غصے سے تو پورا جہاں کانپتا تھا اور گھر کی خواتین میں سے سوائے تاجدار بیگم کے کوئی بھی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور ویسے بھی وہ خاندان کی خواتین کو زیادہ لفٹ کروانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا زیادہ وقت اسلام آباد اور ملتان میں گزرتا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ بڑھاپے میں بھی ان کے آواز کی گرج اچھے خاصوں کا دل دہلا دیتی تھی۔ نابیہ دکھ اور صدمے سے رو دینے کو تھی۔ برہان کے بھی مقدر کی خرابی، وہ بھی اسی لمحے اپنا فولڈر اٹھائے اجرت بھلے انداز میں کمرے سے نکلے اور سامنے داجی کی شک کی نگاہوں سے نکلتے شعلوں نے انہیں سسٹا کر رکھ دیا۔ میر برہان محتشم، مانا کہ نکاح ہو چکا ہے تمہارا، لیکن شریف گھرانوں کی بھی کچھ روایات اور طور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا شفاف لہجہ برہان کو اپنی ہی نظروں میں گرا گیا۔ صبر کی کوشش میں ان کا چہرہ لال ہوا، لیکن انہوں نے اپنے لب سی لیے۔ وہ جانتے تھے داجی اپنے سامنے کسی اور کو صفائی کا موقع ذرا کم ہی دیتے تھے، اور برہان سے تو باہر جا کر پڑھنے اور سیاست میں نہ آنے کی وجہ سے پہلے ہی خفا رہتے تھے۔ جو کچھ فرنگیوں کے منہ سے سیکھ کر آئے ہو، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ جاؤ دونوں یہاں سے۔ الفاظ کا یہ چابک ان کے اعصاب پر کسی بلڈوزر کی طرح گرا۔ داجی کا یہ انداز سراسر تہذی کا میز تھا۔ وہ کرب سے لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ نم آلود آنکھوں سے بامشکل ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو طوبیٰ کو وہاں نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ واش روم میں جا کر وہ اب کھل کر رو سکتی تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا تھچی تو آپ اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب میں یو کے گیا تھا۔ ہادی نے بھکلا کر کمبل ہٹایا اور ذرا محتاط انداز میں ماں کو دلاسا دینے کی کوشش کی، جو اس وقت اسلام آباد میں موجود اپنے گھر میں رو رو کر ایک چھوٹا سا ڈیم بنا چکی تھی۔ صبح صبح آنے والی ان کی کال نے ہادی کی نیند بھگ کر کے اڑا دی تھی۔ ہاں تو اس وقت تو درمیان میں 7 سمندر حائل تھے، اب تو 1 گھنٹے سے بھی کم کا سفر ہے، لیکن تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی آ کر بوڑھی ماں سے مل جاؤ۔ وہ رونا بھول کر اس کی کلاس لینے لگی تو ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ بوڑھے ہوں آپ کے دشمن، آپ تو اچھی خاصی انرجیٹک اور ینگ وومن ہے۔ اس نے ماں کو بہلانے کی کوشش کی۔ بس رہنے دو، زیادہ مسکہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کی طرح۔ ان کی جھاڑ سن کر ہادی کی طبیعت ایک دم فریش ہو گئی۔ باپ بیچارے کا تو خواہ سے نام بدنام کر رکھا ہے لوگوں نے۔ عبداللہ صاحب کی بھی کمرے میں انٹری ہو چکی تھی۔ ان کی آواز ریسیور میں سے ہادی کی سماعتوں تک پہنچ چکی تھی تو وہ مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کون سی جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے۔ دنیا میں 2 ہی تو معصوم اور بھولے بھالے ہیں، ایک آپ اور ایک آپ کا بیٹا۔ عالیہ بیگم طنزیہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ بھئی اب تم کہیں اور کا غصہ مجھ پر تو نہ نکالنے کی کوشش کرو۔ عبداللہ صاحب گھبرا گئے۔ سارا کیا دھرا آپ کا ہے؟ اللہ نے 13 سال بعد اولاد دی، اسے بھی اٹھا کر پہلے باہر بھجوا دیا پڑھنے کو، اور اب نوکری پر ٹنگا دیا۔ اتنی دور آگ لگے اس کروڑوں کی جائیداد کو، جس کے ہوتے ہوئے ماں بیٹے کے درمیان اتنی دوری ڈال دی ہے۔ عالیہ بیگم دم بخود پھٹ پڑی۔ توبہ توبہ، آج تو سرحدوں پر سخت کشیدگی ہے۔ بیٹا جی پہلی فرصت میں سیز فائر کروانے پہنچے یہاں۔ عبداللہ صاحب نے بیوی کے ہاتھ سے سیل فون پکڑا اور اسپیکر آن کر کے ہادی کو مخاطب کیا۔ جی پاپا، اس ویکینڈ پر آتا ہوں۔ وہ خود بھی ماں کے جذباتی انداز پر بھکلا گیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس طوطے کی طرح تھا جس میں اس کی ماں کی جان قید تھی۔ یقین مانو بیٹا، صبح و شام نینا باہے جاتی ہے، مکیش اور رفیع کے گانے سنے جاتی ہے۔ ایسا کوئی دکھی قسم کا ماحول بنا ہوا ہے گھر کا کہ سارے ملازم، چرند پرند، ہر کوئی صبح و شام روتا دکھائی دیتا ہے۔ عبداللہ صاحب کو شرارتی لہجہ عالیہ بیگم کو مزید تپا گیا۔ سن رہی ہو اپنے باپ کی باتیں؟ ایک ماں کو محبت کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں؟ عالیہ بیگم بیزاری سے گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا ماما؟ اتنا تو پیار کرتے ہیں پاپا آپ سے، اسی وجہ سے تو 1 منٹ بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے، ورنہ کتنا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کر یہاں رہ لیں مری میں۔ اسے ہمیشہ کی طرح سالسی کا کردار نبھانا پڑا۔ بس بیٹا، تم دنیا کے واحد شخص ہو جو میرے جذبات سمجھ سکتے ہو، کچھ اپنی ماں کو بھی سمجھا دیا کرو۔ عبداللہ صاحب ابھی بھی غیر سنجیدہ تھے۔ بابا آپ بھی ذرا کم تنگ کیا کریں ماما کو۔ ہادی نے مسکرا کر سعد کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جو کافی کے 2 بڑے مگ اٹھائے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ کل ہی اس کے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور آج تھکن کی وجہ سے دونوں نے ہی آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سعد نے ٹرے ایک طرف رکھ کر بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے میر ہاؤس کے پچھلے لان کا منظر بالکل صاف تھا۔ ہادی کا بیڈ روم 1st فلور پر تھا اور کمرے کے 2 اطراف میں کھڑکیاں تھیں
جن میں سے 2 پچھلے لان کے سائڈ پر اور 2 میر ہاؤس کی گیلری کی جانب کھلتی تھی۔ میر ہاؤس کے پچھلے لان میں اس وقت دُرشوار اور توبہ نے خوب طوفان برپا کر رکھا تھا۔ درخت کے مضبوط تنے سے باندھے گئے جھولے پر بیٹھی دُرشوار کی بلند آواز میں کی جانے والی شاعری سعد کو بغیر کسی دقت کے سنائی دے رہی تھی۔ فصل گل آئی کھلے باغ میں خوشبو کے علم، فصل گل آئی کھلے باغ میں خوشبو کے علم، دل کے ساحل پر تیرے نام کا تارا چمکا، 2 منٹ کے اندر نیچے اتر جاؤ جھولے سے ورنہ دن میں تارے دکھا دوں گی تمہیں۔ توبہ نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دُرشوار کو دھمکی دی تو سعد کو ہنسی آ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہادی بھی اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ بابا سے بات کر کے فون بند کر چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری جھلکی۔ بڑے مزے کی اور زندہ دل لڑکیاں ہیں یار۔ سعد سامنے کا منظر دیکھ کر کھل کر مسکرایا کیونکہ توبہ نے ہاتھ میں پکڑا کشمیری سیب کھینچ کر دُرشوار کی کمر پر دے مارا تھا اور وہ تڑپ کر جھولے سے اتری اور جوابی حملہ کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کوئی ہتھیار ڈھونڈنے لگی۔ بری بات ہے یار، اپنے لان میں وہ جو مرضی کریں۔ محمد ہادی کو سعد کی تانگ جھانک ایک آنکھ نہیں بھائی، ویسے بھی وہ میچیورڈ، سلجھا ہوا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ بے فکر رہو، فوجیں اپنی حدود سے نکل کر ہماری حدود میں داخل ہو چکی ہیں۔ سعد کے شوخ لہجے پر اس نے بیزاری سے نیچے جھانکا۔ دُرشوار بڑی مہارت سے درمیانی بار پھلانگ کر اس کے لان میں لگے خوبانی کے درخت پر چلاوے کی طرح چڑھی اور اب وہاں سے پکی ہوئی خوبانیاں توڑ کر توبہ پر حملے کرنے لگی۔ بہت ہی فراڈ اور بدتمیز لڑکی ہے، اس کا تو میں دماغ درست کرتا ہوں۔ ہادی کا دماغ گھوما، وہ میزائل کی طرح اڑتا ہوا اپنے پچھلے لان میں پہنچا۔ تب تک دُرشوار اس کے آدھے درخت کی تباہی کر چکی تھی۔ محمد ہادی کو سامنے دیکھ کر توبہ جو خوبانیاں اپنی جھولی میں ڈال رہی تھی ہرنی کی طرح فراٹیں بھرتی اندر کی جانب دوڑ گئی، جبکہ دُرشوار درخت پر ٹنگی کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کان کھجانے لگی۔ یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا جو وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بناتی تھی۔ محترمہ ذرا نیچے اترے شرافت سے۔ محمد ہادی کے دھمکی آمیز لہجے پر وہ ڈرتے چھلانگ مار کر نیچے اتری اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھرم کر کے لان میں سجدہ ریز ہو گئی۔ ارے چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ سعد جو ہادی کو منع کرنے کے لیے اس کے پیچھے وہاں پہنچا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر بھکلا گیا۔ دُرشوار خجالت بھرے انداز سے بمشکل اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی جس پر مٹی اور گھاس کے تنکے چپک گئے تھے، جبکہ اس کی کمر علیحدہ دہائی دے رہی تھی جس پر زمین پر پڑے کسی پتھر کی نوک ٹھیک ٹھاک چبھی تھی کہ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی تھی یہاں۔ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک آدھا تھپڑ جڑ دے۔ کچھ نہیں خوبانیاں توڑ رہے تھے۔ اس کی بے نیازی ہادی کا دل چلا گئی، جبکہ سعد کے ہونٹوں پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ دوڑی۔ کیوں؟ یہ میر حاکم علی کے باپ کی جاگیر ہے جہاں جب چاہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں آپ۔ ہادی کا تلخ لہجہ سن کر دُرشوار اور سعد کا دماغ بھگ کر کے اڑا، جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا، آئندہ ایسا کیا تو میں ڈائریکٹ انہی کے پاس جاؤں گا کہ اپنی زبان میں سمجھا لیں اپنے گھر کی خواتین کو۔ محمد ہادی کا دھمکی آمیز انداز دُرشوار کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ کہاں عادی تھی اس قسم کے لہجے کی تذلیل کا گہرا احساس خنجر کی طرح اس کے وجود کو کاٹنے لگا۔ اچھا تو یہ کس کی جاگیر ہے؟ ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ آگے بھی دُرشوار تھی، آسانی سے ہار نہ ماننے والی۔ جس کی بھی ہو، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے اور برائے مہربانی اپنی آمد و رفت اپنی سائٹ پر ہی محدود رکھیں۔ خوبانیوں کا حشر نشر دیکھ کر ہادی کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایسا کریں اپنی حدود کے اندر برقی روڈ دوڑا دیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز دُرشوار کو یہاں آنے سے روک نہیں سکتی۔ 2 قدم آگے بڑھ کر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پاس کھڑے سعد کے تو چھکے چھڑا گئے۔ البتہ محمد ہادی ایک دم تلملا اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دُرشوار نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اور جہاں تک بات میر حاکم علی کو بتانے کی ہے تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ ملکہ کس قبرستان میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ دُرشوار کی بھوری آنکھوں میں غصہ اور ترشیدہ ہونٹوں کی خم پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ دھمکی دے رہی ہیں آپ مجھے اس شخص کے نام کی جس کی اوقات پورا پاکستان جانتا ہے؟ اس نے ایک دم مشتعل انداز میں بے اختیار ہی دُرشوار کا بازو پکڑا جو وہاں سے جانے کے لیے پڑتول رہی تھی۔ اس کی مضبوط انگلیاں دُرشوار کے نرم بازو پر کسی گرم سلاخ کی مانند گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر صفاقی تھی کہ ایک لمحے کو دُرشوار بھی گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہادی؟ چھوڑو ان کا بازو۔ سعد نے بھکلا کر مشتعل ہوتے ہادی کو اپنی طرف کھینچا جس کی آنکھوں سے اس وقت آگ کے گولے نکل رہے تھے جیسے سامنے والے کو زندہ جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ ہو۔ دُرشوار نے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑایا اور متنفر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سکون سے اپنے لان کی طرف چل دی۔ اس کے اندر ایک حشر برپا تھا، لیکن وہ اپنے اندر ہونے والی
اچھار بچار کو باہر کی دنیا کے لوگوں پر ذرا کم ہی ظاہر کرتی تھی۔ یہ اسے اپنی ذات کی سب سے بڑی توہین محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت تاجی کے بارے میں کہے جملے نے اسے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ مسٹر ہادی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طوفان کو خود سے دعوت دے چکے ہیں آپ۔ واش روم میں پورا آدھا گھنٹہ اپنی کلائی ٹھنڈے پانی کے نل کے نیچے رکھنے کے بعد بھی وہ اپنے اندر بدلے کی آگ کو کم نہیں کر سکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سڑیل کہیں خوبانیوں کے پیسے تو نہیں مانگ رہا تھا؟ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی تو وہ بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھی وہی خوبانیاں مزے سے کھا رہی تھی۔ پاس ہی دورشوار کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، دورشوار نے بیزاری سے ہاتھ میں پکڑا ٹاول سٹینڈ پر پھینکا اور کمرے میں آتی ہوئی دھوپ کو کم کرنے کے لیے جیسے ہی پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے جھٹکا لگا۔ دورشوار کے کمرے کی بائیں دیوار کے عین سامنے محمد ہادی کے کمرے کی دائیں سائیڈ والی 2 کھڑکیاں تھیں اور درمیانی فاصلہ صرف چند منٹ کا تھا۔ ان دونوں کمروں کے درمیان میں چھوٹی سی گیلری اور چند فٹ کی مشترکہ دیوار تھی جو خاصی نیچے تھی۔ ہادی کے کمرے کے شیشے کی دونوں کھڑکیاں اس وقت بند تھیں، لیکن پردے ہٹے ہونے کی اور لائٹ جلنے کی وجہ سے اندر کا منظر بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے کھڑے ملازم کے اوپر برس رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات سے دورشوار کو اندازہ ہوا کہ دونوں کے درمیان گفتگو کوئی خوشگوار نہیں تھی۔ گرج برج کا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دورشوار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نکلی اور عجلت بھرے انداز میں سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم کے میز پر رکھا سنگ مرمر کا بھاری ایش ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں شرلاک ہومز کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی ہو؟ یہ ایش ٹرے کیا کرنا ہے؟ کہیں خدا نخواستہ اسموکنگ تو شروع نہیں کر دی؟ لیپ ٹاپ پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولے طوبیٰ نے نظریں اٹھا کر حیرت سے دورشوار کا خفا ہوا چہرہ دیکھا۔ طبیعت سیٹ ہے تمہاری؟ اس کی معنی خیز خاموشی طوبیٰ کے لیے الجھن کا باعث بنی۔ وہ جانتی تھی دورشوار کے لیے خاموش بیٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا جو وہ مشکل ہی سے سر انجام دیتی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کی سیٹ کرنے لگی ہوں۔ دورشوار نے غصے سے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے کھولا اور پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایش ٹرے گھما کر آدی کی کھڑکی پر دے مارا۔ فضا میں شیشہ ٹوٹنے کی بلند آواز گونجی اور طوبیٰ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سامنے محمد ہادی کا کمرہ اس وقت خالی تھا، لیکن شیشہ ٹوٹنے کے بعد یقیناً نیچے موجود مکینوں تک بھی گئی ہوگی۔ طوبیٰ نے بکھلا کر پردے برابر کیے اور دورشوار کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے بیڈ پر بٹھایا، جس کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں خفگی کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت کی ہے تم نے؟ ابھی تو آغاز ہے، بڑا دردناک انجام ہوگا۔ دورشوار نے ماتھے کی بھڑکتی رگ اس کے اندرونی خلفشار کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رینگتی انتقامی مسکراہٹ دیکھ کر طوبیٰ الجھ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید غور و فکر کرتی، کمرے میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کا دل بھی دھک کر کے رہ گئے۔ دورشوار کی کھڑکی کا شیشہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اسٹیل کا ایک بھاری سا گلدان اڑتا ہوا کارپیٹ پر گرا تھا۔ دونوں خوفزدہ انداز میں اچھل کر پیچھے ہٹیں اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے گولڈن کلر کے اس قدیم گلدان کو دیکھنے لگی جو حجم میں چھوٹا لیکن وزن میں کسی دور بھی 3-4 کلو سے کم نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جوابی حملہ! دورشوار بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ طوبیٰ جھنجھلا گئی۔ اس کا مطلب ہے حریف خاندانی اور ٹکر کا ہے، اور مقابلہ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جچتا ہے۔ دورشوار کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور طوبیٰ یوں تعجب سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی خرابی دماغ کا یقین آ گیا ہو۔